بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ڈیجیٹل پاکستان کے لانچ سے پہلے تانیہ نے کوئی باتیں کی اور پھر رضا باکر نے باتیں کی، تو میں پہلے اس کے اوپر کامنٹ کر لوں، کیونکہ ایک طرح میں بھی اوورسیز پاکستانی تھا۔ یعنی میں یونیورسٹی باہر گیا اور اس کے بعد پھر میں نے پروفیشنل کرکٹ آدھا سال باہر کھیلتا تھا، آدھا سال پھر پاکستان میں آ کے کرکٹ کھیلتا تھا، تو مجھے اوورسیز پاکستانیز کا پورا آئیڈیا ہے کہ کس طرح کیا موٹیویشن ہوتی ہے ان کی وہاں جانے کی۔ پھر جب وہ جاتے ہیں تو وہ شروع میں ہوتا ہے کہ کمائی کریں، اپنی فیملیز کو پالیں، اچھی ان کو ایجوکیشن دیں، اور پھر ان کو ایک ڈائلیما آ جاتا ہے، بچے اب بڑے ہونے شروع ہوتے ہیں، بچے پاکستان آنا نہیں چاہتے، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں باہر، اب وہ پھنس جاتے ہیں کہ ہم کریں کیا۔ وہ پھر انتظار کرتے ہیں جب بچے تھوڑے اور بڑے ہوں گے چلے جائیں گے تو پھر اور ہوں گے، اور پھر بیچارے وہیں رہ جاتے ہیں۔ اور میں نے فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن انگلینڈ کے اندر دیکھے پاکستانی، پھر ان کی جنریشنز اوور دا پیریڈ بڑھتی دیکھی میں نے، اور پھر ان کے یہ پرابلمز دیکھے۔ جو ایشو میں آپ کو اپنے اوورسیز، کیونکہ میں ہوپ کہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں، دیکھیں آپ کو زندگی میں ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ یہ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں اور پھر آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور جو اس کا صحیح جواب دیتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، وہی لوگ دنیا میں اوپر بھی جاتے ہیں، ان کو عزت بھی ملتی ہے، ان کے دل میں سکون بھی ہوتا ہے۔ اور جو یہ غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اور جن کو سمجھ نہیں آتی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کو پھر بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ کی اچھی نوکری ہے، تانیہ کی زبردست نوکری، گوگل کے لیے کام کر رہی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے لیتی ہوگی، مجھے تو زیروز بھی نہیں پتا کہ کتنے اس کے پے چیک پہ آتے تھے۔ رضا آئی ایم ایف، ان کی ریٹائرمنٹ کو زیادہ دیر نہیں تھی، پینشن مل رہی تھی، اور آئی ایم ایف کی پینشن وہ چھوڑ کے آ گئے۔ یہ مشکل فیصلے ہیں، اور یہ جو دنیا میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ مشکل فیصلے کر کے ہوتے ہیں۔ یہ پلیز یہ یاد رکھیں، جس نے بھی دنیا میں آسان راستہ لیا ہے اس کی وہ جیسے کہتے ہیں سموتھ سیلنگ ڈاؤن ہی ہوتی ہے۔ جب آپ کی زندگی میں ریزسٹنس ہی ختم ہو جاتی ہے، چیلنجز ہی چلے جاتے ہیں، انسان تو بوڑھا ہی تب ہوتا ہے جب چیلنج ختم ہو جاتے ہیں۔ میں نے کتنے گورنمنٹ آفیسرز دیکھے ہیں جیسے ریٹائر ہوتے ہیں بال سفید ہو جاتے ہیں ان کے، بیچارے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے۔ کرکٹرز میں نے دیکھے ہیں کرکٹ چھوڑ کے، ابھی میں دیکھتا ہوں جو میرے زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی بھی کامنٹری کر رہے ہیں۔ چیلنج ختم ہو گیا، چیلنج جس دن آپ کا ختم، آپ کی زندگی ختم، کیونکہ زندگی جو آپ کی ہے، جتنے آپ چیلنجز لیتے جاتے ہیں اتنی آپ ہر سٹیج ایک سٹیپنگ سٹون ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسکول سے کالج، یونیورسٹی، پھر نوکری، پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اور چیلنج کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے انسان کو بنایا ہوا ہے۔ جو اقبال کا یہ جو فیصل نے شعر پڑھا تھا کہ ستاروں کے آگے جہان اور بھی ہیں، مطلب یہ کہ ہر ستارے پہ پہنچے تو پھر ایک نیا چیلنج آتا ہے۔ جس دن آپ کا چیلنج ختم ہوتا ہے آپ کی زندگی کا نیچے کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب اوورسیز پاکستانیز کمفرٹیبل جاب ہے، اچھا، اب یہ جب آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، پاکستان جاؤں گا، مشکل حالات ہیں، کرپشن ہے، میں جب کام کرنے جاؤں گا تو لوگ ایک سسٹم ڈس فنکشنل سسٹم ہے، اس میں کیسے چلوں گا، تو پھر وہاں زیادہ آسان زندگی ہے۔ تو کئی لوگ میں نے دیکھے انہوں نے کوشش کی پاکستان آنے کی، مشکلات آئیں، پھر چھوڑ کے واپس چلے گئے۔ آسان زندگی ہے۔ آپ جب جو ہمارے میں سے نماز پڑھتے ہیں تو آپ نماز میں یاد رکھیں ایک ہی چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں۔
ان کے نہیں جو اس راستے پہ چلے گئے جو ان کی تباہی ہے. اب یہ ڈائلیما ہے. نماز میں آپ مانگتے ہیں وہ والا راستہ جس میں اللہ نے نعمتیں بخشی, اور وہ اللہ کے نبی پیغمبر تھے, ہمارے پیغمبر اور سب سے بڑے اللہ کے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ یاد رکھیں کسی پیغمبر کی زندگی آسان نہیں تھی, ان سب نے مشکل راستہ لیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک کامیاب بزنس مین تھے, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک دم جائیں اور مشکلوں کا سامنا کریں اور لوگ ان کے اوپر طنز کریں اور ان کے لوگوں کے اوپر فزیکل ٹارچر کریں, جو ان کو 13 سال مشکل وقت سے گزرے. ان کو ضرورت تو نہیں تھی, تو بڑے آرام سے کمفرٹیبل ایک بزنس مین تھے, کامیاب تھے. سو یہ جو مشکل راستہ ہے, پلیز میں اپنے اوورسیز پاکستانیز بھی اور اپنے پاکستان میں نوجوان بھی, یہ جو لوگ آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں, یہ آپ کی بہتری کا راستہ نہیں ہوتا. اس لیے میری زندگی میں جن لوگوں نے بڑے کام کیے ہیں, انہوں نے ہمیشہ مشکل راستہ یعنی بڑے فیصلے کیے ہیں. بڑا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا فیصلہ وہ ہوتا ہے جس میں رسک ہوتی ہے, اس لیے بڑا فیصلہ, نہیں تو سب کر لیں. تو جنہوں نے بھی آج تک زندگی میں اوپر پہنچے ہیں, بڑے فیصلے کیے ہیں. اس لیے میں آپ دونوں کو داد دیتا ہوں, اور میں آپ کو یہ آج دونوں کو آپ کو کہتا ہوں, وقت ثابت کرے گا کہ یہ جو آپ نے فیصلہ کیا, ایک ٹائم پہ آپ جا کے ریئلائز کریں گے کہ یہ آپ کی زندگی کا ایک واٹر شیڈ تھا, ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی میں. اور یہ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ وہ لوگ جو یہ رسک لیتے ہیں زندگی میں اور مشکل فیصلہ کرتے ہیں اور بڑا فیصلہ کرتے ہیں, بڑا فیصلے میں ایک اور چیز ہوتی ہے, اپنے سے ہٹ کے ہوتا ہے. جو چھوٹا فیصلہ ہوتا ہے وہ ذات کے اوپر ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے, اپنی میری ذات, میری زندگی, میری تنخواہ. جو بڑا فیصلہ ہوتا ہے وہ پھر آپ انسانیت کا سوچتے ہیں, جو کہ اللہ کے سارے پیغمبروں نے سوچا تھا. اب جو آج ڈیجیٹل پاکستان ہے, مجھے اس کے اوپر پہلے توجہ دینی چاہیے تھی. یہ پاکستان کے اور خاص طور پہ ہمارے یوتھ کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ یہ دنیا اب اس طرف جا رہی ہے اور ہم آگے پیچھے رہ گئے اس میں سے. اور جب میری گورنمنٹ آئی تو اصولاً تو مجھے شروع میں اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے تھی, لیکن آپ سب جانتے ہیں اور میرے سے سن کے بھی تنگ آ گئے ہوں گے کہ بڑا مشکل وقت ملا ہمیں. اور یہ آپ 5 سال میرے سے سنتے رہیں گے, 5 سال آپ میرے سے سنیں گے کتنا بڑا خسارہ ملا ہمیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, وہ میں سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں. پہلے تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے. 5 سال کے بعد بچے کو پتا ہوگا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے, جس کو ہم نے سرپلس میں کر دیا. اور پھر فسکل ڈیفیسٹ یعنی آمدنی اور خرچے میں جو خسارہ تھا وہ ہمیں تاریخی ملا. پھر سارے ادارے ڈیفیسٹ میں تھے, ایک گورنمنٹ کا ادارہ نہیں تھا جس میں ریکارڈ ڈیفیسٹ نہیں تھا. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پرابلم تھا, ہمارے روپے کے اوپر پریشر تھا, جو بھی رضا باقر نے بات کی, کہ جب آپ کے روپے کے اوپر پریشر پڑتا ہے کیونکہ آپ کے جو ڈالر اندر آ رہے ہیں وہ کم ہیں اور آپ کے جو ملک سے باہر ڈالر جا رہے ہیں, خاص طور پہ لنڈن